اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 7 مئی 7 میں 2017 کی تاریخ ہے اور سنڈے کا دن ہے. لندن وقت کے مطابق اس وقت رات کے 8:30 بج رہے ہیں اور میں صبح سے ٹیلی ویژن پر وقتاً فوقتاً جو پروگرام دیکھ رہا ہوں، خاص طور پر پاک افغان سرحد پر جو جھڑپیں ہو رہی ہیں اس سے متعلق واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، پرٹیکولرلی یوتھ، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، ایڈوکیٹس، اینکر پرسنز، جرنلسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ، سیاسی تجزیہ نگار، سب کو السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو اس بات پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ گزشتہ 2 دنوں سے، یعنی 4، 5، 6 اور آج 7 ہے، ان مئی کے دوران جو چمن بارڈر پر پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان جو جھڑپیں ہوئیں، اس میں دونوں طرف سے جو بھی ہلاکتیں اور شہادتیں ہوئیں اور جو لوگ زخمی ہوئے، اس پر میں انتہائی رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی شہید ہونے والوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جو زخمی ہوئے ہیں دونوں جانب سے ان کو جلد صحت یاب کرے اللہ تعالی. تینوں حضرات، میں نے فوج کے کمانڈرز، لوکل کمانڈرز کے صبح سے بیانات متعدد بار سنے، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے بیانات سنے اور مختلف ٹیلی ویژن، مختلف جو چینلز ہیں ٹیلی ویژن کے، اس پر آنے والے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز، وہ سنے. اس میں ایک بات قدر مشترک مجھے نظر آئی. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنے ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے. اس بات پر مجھ پر الزامات اور بہتان لگائے گئے، یہاں تک کہ غدار وطن مجھے قرار دیا گیا. کہا گیا، ٹی وی میں کہا، اینکر پرسنز نے کہا، تجزیہ نگاروں نے کہا، میرا نام لے کر. آج ان تجزیہ نگاروں اور فوج کے افسران سے، پوری فوج سے، فوج کے جو بڑے بڑے افسران ہیں انکلوڈنگ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں
ٹی وی ٹاک شوز میں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہوں یا سیاسی پولیٹیکل اینالسٹ ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاک افغان جو جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے بھائی مارے گئے. فوج نے بھی یہ کہا ہم نہیں چاہتے تھے حملہ کرنا، لیکن ہماری سرحدیں جو ہیں اس کا وائلیشن ہوا ہے، انہوں نے کیا تو ہمیں جوابی کارروائی کرنے پر مجبور ہونا پڑا، جس میں ہم نے 5 ان کی پوسٹیں چیک پوسٹ وہ ہلاک کی، 50 افغان فوجی ہلاک کیے اور 5 چوکیاں تباہ کر دیں، 50 افغان فوجی ہلاک کیے، 100 کے قریب کیے، جس کا ہمیں بہت افسوس بھی ہے، کیوں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. 19 جون 1992 سے لے کر آج کے دن تک لا اینڈ آرڈر کے نام پر 20,000 سے زائد مہاجر نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، سینکڑوں کو معذور کیا گیا، سینکڑوں لاپتہ کیے گئے، اور جو شہید کیے گئے 20,000، وہ 20,000 افراد نہیں تھے، صرف ان کے خاندان بھی تھے، ان میں سے بہت سے شادی شدہ تھے جن کی بیویاں بھی تھیں جو بیوہ ہو گئی، ان کے بچے بھی تھے جو یتیم ہو گئے. ہمارے لیے ہمیشہ یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ ہم نے دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا، ہم نے اتنے دہشت گرد مار دیے، جبکہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن ہمیں کبھی پاکستانی نہیں سمجھا گیا، ہمیں کبھی فوجیوں نے بھائی نہیں کہا، کبھی کسی تجزیہ نگار نے نہیں کہا کہ مہاجروں کو نہیں مارو، ماورائے عدالت قتل مت کرو. ہمیں بھائی کیوں نہیں کہا گیا؟ افغانستان میں بھائی اس لیے کہا گیا کہ وہاں سے گولی جواباً چلی، جس میں جواباً پاکستان کے فوجی بھی مرے، زخمی بھی ہوئے، ٹینکس بھی اڑے. تو بھائی کہنے لگے انڈیا سے جنگ ہو جائے تو ہم دونوں ہمسایہ ممالک ہیں، یہ بڑا غلط ہے، آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں سے بھی جواباً گولیاں چلتی ہیں تو وہاں ہمسایہ ممالک آ جاتے ہیں. ایران سے جھڑپ ہوئی تو وہاں کہا کہ ہم دونوں اسلامی ملک ہیں، ہمیں آپس میں بھائی ہیں، لڑنا نہیں چاہیے، لیکن مہاجروں کے لیے آج تک نہیں کہا. یہ بلوچوں کے لیے آپ نے کبھی نہیں کہا کہ بلوچ ہمارے بھائی ہیں مسلمان. قبائلیوں کو آپ نے طالبان اور القاعدہ کے نام پہ ہزاروں پختونوں کو آپ نے بے گناہ قتل کر دیا، ان کو بھائی نہیں کہا آپ نے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، آج تک ایم کیو ایم کے خلاف غیر اعلانیہ ماشاء اللہ سے
بڑا کوئی اور نام ہوتا تو وہ میں استعمال کرتا. وہ عمل کیا جا رہا ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف شاباش دے رہے ہیں ان فوجی افسران کو جو کراچی میں قتل عام کی سپرویژن کر رہے ہیں، سپروائز کر رہے ہیں. اور جس طرح کا عمل مہاجروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اینکر پرسنز اور ٹی وی کے تجزیہ نگاروں نے بھی کبھی بھائی نہیں کہا. ٹھیک ہے، آپ ہم کو بھائی نہیں سمجھتے، نہ سمجھے، نہ سمجھے، نہ سمجھے. آپ خود درس دے رہے ہیں کہ جب مہاجر عوام میری امن کی اپیلوں کو رد کر کے آپ کی گولیوں کا نشانہ بننے والوں کے لبائقین ہتھیار اٹھا کر آپ کے سامنے آئیں گے تو الطاف حسین کی اپیل پر کوئی کان نہیں دھرے گا. پھر آپ کے منہ سے بھائی اور بھائی اور بھائی، مسلمان بھائی کا نعرہ لگے گا. مجھے بس یہی اتنا عرض کرنا تھا. جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ